آج کل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس حضرات، وہ میری بات پہ زیادہ توجہ کریں۔ وہ پریشان ہیں، مختلف سکالر سنتے ہیں جن کا استاد کوئی نہیں۔ جب ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہ کریں۔ سن لیجئے، سب سے پہلے بات، جس سکالر کو آپ سننا چاہیں سنیں، ہم روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کا، اس سکالر کا نظریہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا استاد کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ دین سند کا نام ہے۔ وہ اپنے استاد کو بیان کرے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث پڑھی۔ کتابوں سے علم نہیں آتا، استاد سے علم آتا ہے۔ کتاب معاون ہوتی ہے، اصل علم استاد دیتا ہے۔ لہذا استاد کا جو پڑھا ہوا حدیث پڑھا ہوا عالم ہے، وہ بیٹھے اس سے پڑھے، اس کو سنے۔ جس کا استاد ہی نہیں ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جس نے سنی سنائی ترجمے والی کتابیں کھول کے دیکھ کے سپیکنگ اس کی پاور ہے، بولنے کا ملکہ ہے، صلاحیت ہے، وہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اور اس پر آپ مسلک اور منہج اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خود گمراہ ہے، وہ تمہیں کیسے ہدایت پر لائے۔ حال ہی میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم نے بھرے مجمع میں اپنی عوام کو ترغیب دلائی ہے کہ صرف ڈگری والے علماء سے علم حاصل کریں۔ جی میں نے دیکھا ہے، خصوصاً کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب جیسے مبلغین سے بچ کر رہنے میں عافیت ہے۔ یار یہ ٹاپک اتنی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب اسے میں بار بار کتنی بار اس لکیر کو پیٹوں۔ پچھلے دنوں بھی سما ٹی وی کے اوپر ایک بریلوی عالم نے میرے بارے میں اس طرح کی ایک ورڈکٹ دی تھی، تو وہ جو اینکر تھے بلال کتب صاحب، انہوں نے انہیں روک دیا تھا۔ تو اس پہ میں نے ایک پھر ریبٹل کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، 1 انجینئر ورسز ڈگری والے علماء۔ دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا۔ لمبی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا، وہ شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہوتا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کی۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے۔ یہ بریکٹ میں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان کی ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں، جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آگے کرتے ہیں۔ علمی دلائل میں بات کرو۔ وہ آلموسٹ میرا خیال ہے 4 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، ابھی اسے 1-2 ہفتے ہوئے ہیں ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے۔ اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ برلی اب تبرک کے طور پہ چونکہ آپ کا سوال آ گیا تو میں تھوڑی بہت کچھ چیزیں اس میں جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا میں عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے شاہ صاحب کی۔ آج کل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس حضرات، وہ میری بات پہ زیادہ توجہ کریں۔ وہ پریشان ہیں، مختلف سکالر سنتے ہیں جن کا استاد کوئی نہیں۔ جب ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہ کریں۔ سن لیجئے، سب سے پہلے بات، جس سکالر کو آپ سننا چاہیں سنیں، ہم روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کا، اس سکالر کا نظریہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا استاد کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ دین سند کا نام ہے۔ وہ اپنے استاد کو بیان کرے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث پڑھی۔ کتابوں سے علم نہیں آتا، استاد سے علم آتا ہے۔ کتاب معاون ہوتی ہے، اصل علم استاد دیتا ہے۔ لہذا استاد کا جو پڑھا ہوا حدیث پڑھا ہوا عالم ہے، وہ بیٹھے اس سے پڑھے، اس کو سنے۔ جس کا استاد ہی نہیں ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جس نے سنی سنائی ترجمے والی کتابیں کھول کے دیکھ کے سپیکنگ اس کی پاور ہے، بولنے کا ملکہ ہے، صلاحیت ہے، وہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اور اس پر آپ مسلک اور منہج اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خود گمراہ ہے، وہ تمہیں کیسے ہدایت پر لائے۔ شاہ جی آپ قابل احترام ہیں، سیدوں کا ہم ویسے ہی بڑا احترام کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو سیدوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی غیر علمی گفتگو کریں، اور پھر وہ ہوں بھی اہل حدیث۔ اہل حدیث کا تو ترہ امتیاز ہی یہ تھا کہ آپ نے مولویوں کے پیچھے نہیں لگنا، کتابیں پڑھنی ہیں۔
اگر آج پاکستان میں 10 لاکھ اہل حدیث ہے نا، تو اس میں سے 9.25 لاکھ وہ ہوگا کہ جس نے اپنے علماء کی قصے کہانیوں کو چھوڑ کر خود قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھا اور بخاری اور مسلم خود پڑھی، اور پھر اس نے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ اگر وہ اس وقت ڈگری والے علماء کو دیکھتا اپنے اپنے فرقوں کے، تو کبھی بھی اہل حدیث کی طرف نہ آتا۔ اہل حدیث تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے یہ بات کہنے کا، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، بلکہ سب سے نٹوریس بدنام زمانہ اگر کوئی مکتب فکر ہے تو اہل حدیث کا ہے۔ یعنی کہ میں مطلب اس کو انڈورس نہیں کر رہا کہ ہونا چاہیے ایسے، یعنی ایک سمجھ لے ایک المیہ ہے۔ یعنی کسی کو اگر وہ، بلکہ وہ مشہور ہے ایک لطیفہ پنجاب میں کہ 2 عورتیں لڑ رہی تھی نا، تو ایک عورت نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے منہ سور، یعنی تیرے منہ میں سور کا گوشت، اور نے کہا تیرے منہ وابی۔ اور یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں نے کچھ سیلف میڈ لطیفہ بنایا، تو یہ ہمارے بابا جی کو فوت ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، انہوں نے مزار اقبال کے اوپر کیا ورڈکٹ دی تھی وہابیوں کے بارے میں، جب وہاں پہ اذان شروع ہو گئی مغرب کی اور وہ اٹھتے ہوئے ان کو یہ بھی ہوا کہ آپ لوگ کہیں گے اذان ہو رہی ہے اور بابا جی اٹھ رہے، کیونکہ بابا جی نے وہ دیوبندیوں کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھنی تھی، اور بابا جی چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی چلو جی انہاں دی کیڑی گل ہے، انہاں دی اذان دا کہ احترام، ان کی اذان کا کون سا احترام، اے تے سوراں دے سور نے۔ کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور دے سور ہیں۔ چلو چلیے، یعنی جیسے خنزیر پلانٹ ارتھ پہ سب سے یعنی مردود جانور ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اس کا گوشت نہیں کھانا، ورنہ تو اللہ نے اس کو بھی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ خنزیر ختم کر دینا ہے دنیا سے۔ اس طرح انسانوں میں سب سے، انسانیت پوری میں، مسلمانوں میں نہیں، انسانیت میں سب سے بدترین جو ہیں وہ وہابی ہیں، سوراں دے سور۔ تو ان کا آپس میں تو یہ لیول ہے چیزوں کا۔ تو پھر آپ کھل کے کہیں کہ ڈگری والے علماء صرف ہمارے فرقے کے، ورنہ اگر یہ شاہ جی سے میں پوچھوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس ڈگری نہیں ہے، کیا آپ اپنی عوام کو اجازت دیں گے کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں؟ ڈگری تو ان کے پاس بھی ہے، تو کہیں گے وہ گمراہ ہیں۔ تو پھر یہ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی جو کسی استاد سے پڑھا ہو، ڈگری والا ہو، یہ کہا کریں جو ہمارے استادوں سے، ہمارے فرقے کے مدارس سے پڑھاؤ اس کو سنیں۔ مطلب تھوڑے جڑیں بڑھو نا سرکار، اصل گل کرو جی اندر دی ہے، کڈو باہر، جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹوڈنٹس جو ہے نا کالج یونیورسٹیز کے پریشان ہیں۔ سرکار وہ اس وجہ سے نہیں پریشان کہ وہ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ انجینئر صاحب کو سننے کے بعد تو سارے فراڈ یہ نکلے۔ تو اب یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ فراڈ کیوں کیا ہے؟ پریشان ہو کے انہوں نے دین نہیں چھوڑ دیا تو اڑے مگر پہ گئے نے۔ تو اگلا جملہ وہ چھوڑ کے کہ وہ پریشان ہو کے ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو، یہ دین کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے گاڑی میں آواز لگائی مکہ مدینہ، اور جا کے انڈیا کے 2 شہر دیوبند اور بریلی میں جا کے پھینک دی، اہل حدیث میں اور شیعہ میں لا کے گاڑیاں کھڑی کر دی۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کہاں ہیں؟ اب وہ ہیں کتابوں میں۔ اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے کہ عام اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ دیوبند، بریلوی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء یہ گمراہ ہیں۔ یعنی ایک عام اہل حدیث جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے مکاتب فکر کے علماء سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اور صرف ادھر نہیں ہے۔ ایک عام بریلوی مولانا طارق جمیل کو یا توصیف الرحمان راشدی صاحب کو یعنی دیوبند کو
اہل حدیث کے علماء کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. ایک عام دیوبندی بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو گمراہ سمجھتا ہے کیونکہ ان کے فرقے کے نہیں ہے. تو ایک فرقے کا عام آدمی دوسرے فرقے کے علماء کو بھی جب جاہل سمجھے اور گمراہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فرقے کا بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم دین سمجھتا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی یار مطلب پچ تو نہ کھودیں. ہماری باری آئی تو آپ پچ کھود رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دینا کہ ہم بھی اپنا موقف عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ عوام الناس کے سامنے جو انجینئر صاحب نے باتیں رکھی ہیں کہ دین کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں ہے، اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ بابوں نے عزت کتابوں کے نام پہ ویل کی تھی. جو بابا کتاب کا دشمن ہو جائے اس کی عزت بھی ختم. یعنی علماء کی ہم عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں قرآن و سنت بتاتے ہیں. لیکن اگر وہ ہر وہ چیز بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے الٹ ہے تو پھر ایسے علماء کی میں نہیں کہتا کہ کوئی پھینٹی لگنی چاہیے، لیکن کم از کم ان سے اعلان برات تو ہمیں کرنا چاہیے. ان کو دعوت حق پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ واپس اسلام کی طرف آ جائیں. دین تو کتابوں کے اندر ہے میرے بھائی، اور یہ دنیا میں ایک یونیورسل قانون کے طور پہ چیز مانی جاتی ہے. اگر ایک انگلش کا پروفیسر کہے کہ جی آج کے بعد بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہے تو اس کے کرنے سے ہو جائیں گے؟ آکسفورڈ کی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. اور اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہے گا نا کہ سر BUT بٹ ہوتا ہے، اس کی بات مانی جائے گی. یہ PhD ٹیچر بتائے نہ بتائے، انگلش کی ڈکشنری فیصلہ کرتی ہے کہ BUT بٹ ہوتا ہے اور PUT پٹ ہوتا ہے، پٹ نہیں ہوتا. ہاں جی، CITY سٹی ہوتا ہے، لیکن یہی جب کینٹ میں سی آ جائے تو وہ سینٹ نہیں ہوتا، کینٹ ہوتا ہے. کیوں؟ ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. تو جب میرے بھائی ڈکشنری اتھارٹی ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک بہت بڑے عالم دین کو یہ کہے کہ سر قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود کھانے والے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو اب عالم دین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے پڑھے، یا کہ بیٹا تیری کیا اوقات ہے، جا تو پہلے ڈگری لے کے آ پھر مجھے آیت پیش کر. ایمانداری سے بتائیں کیا کرنا چاہیے اسے. اور اگر وہ اس سے بھی بڑھ کر کہ بیٹا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانوں گا، تو یہی کر رہے ہیں نا، تو وہ عالم تو چھوڑ دیں مسلمان بھی نہیں رہے گا. تو ہمارے سٹوڈنٹس آپ کو حدیث کی کتابیں نہیں صرف سر، اب بس اتنا ہی رہ گیا کہ امام بخاری سکرین پہ آ کے بول لیں بس. اس سے پہلے جتنی سٹیجز ہیں وہ میں نے طے کروا دی ہیں کہ حدیث آپ کو امیج میں ڈسپلے بھی کرا دیتے ہیں، اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتے ہیں. اور میں اب ویسے ایک عاجزی کے طور پہ عرض کروں گا کہ یار یہ کتابیں تو 1200 سال سے موجود تھیں حدیث کی، قرآن پاک 1400 سال سے موجود تھا. ہم سے پہلے کسی کو نہیں خیال آیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ حدیثوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کے نمبر ہیں، ان کو آپ نے بیان کرتے ہوئے ڈسپلے کرانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، کاؤنٹر ویریفائی کریں. یہ خدمت تھی آپ کے علماء کی اور مدارس کی. اور جو بندہ آ کے یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے الٹا اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ سنو گمراہ ہو جاؤ گے. اور کون کہہ رہا ہے؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں. سر آپ کے بارے میں بھی دوسرے یہی کہتے ہیں. وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب گرین پگڑی والے، انہوں نے کہا کہ بد مذہب کا کلپ شیئر کروانا یا آگے فارورڈ کرنا حرام اور سخت حرام ہے. یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام. اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے، تو کہاں فون میں گھس گیا. یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی ہوئے تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں. جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل واجب ہے توبہ. جی آپ کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا.
آپ ان کو کہتے ہیں نا بدعتی، وہ آپ کو کہتے ہیں بد مذہب. گالیاں مختلف ہیں لیکن دیر ایک دوسرے کو ہیں. وہ میرے دوست چائنا میں گئے نا، وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ میں جب آفیشیل کام کے سلسلے میں، کہتے ہیں میں جب ایئرپورٹ پہ مجھے وہ سی آف کرنے آئے نا چائنیز، تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ تم ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ساروں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں. اچھا، اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جب میں آ کے نا اس میں بیٹھا نا جہاز کے اندر، تو میں نے واقعی مجھے بھی لگے کہ یار یہ انڈیا پاکستان کا کوئی بندہ ہے، یہ یعنی سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کے چہرے ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور جو چائنیز، جیپنیز، فلپائن، ملیشیا، انڈونیشیا، ان کے ایک طرح کے ہوتے ہیں. تو اس دن کہتے ہیں مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں. تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پہچانتے کس طرح ایک دوسرے کو؟ اس نے کہا تسی بھی تو سارے ایک جیسے ہو، پہچان لیندے ہو نا. اور سر پنجاب میں تو لوگوں کی 100 بھینسیں ہیں نا، وہ بھینسیں بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ والی کون سی بھینس ہے، یہ کون سی بھینس ہے. تو جس طرح علماء نے یہ چشمہ لگایا ہوا تھا نا کہ ہم باقیوں کو گمراہی کی نظر سے دیکھتے ہیں، سر آپ کو وہ بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں. رہ گئی ڈگری، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. کہ نبی الاسلام نے ہمیں ڈگری دے دی. اور پھر یہ مثالیں دینا کہ جی وہ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا تو انجینئرز کے پاس جائیں گے، اور جب دین کا مسئلہ ہوگا تو عالم دین کے پاس جائیں گے. بھئی ہم نے کب روکا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہمیں کوئی الٹی کہانی کراتا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، دائیں آنکھ کے علاج کے لیے وہ کہے کہ جی آپ کا دایاں پاؤں بھی ساتھ کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جی بزرگان دین نے فرما دیا، اسپیشلسٹ نے فرما دیا. آپ کہیں گے یار میری بھی عقل کام کرتی ہے، کیا مشورہ دے رہا ہے تو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟